اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بزم میں، ہماری اس محفل میں، ہمارے اس اسٹوڈیو میں ایک خوبصورتی سی چھا جاتی ہے، کیونکہ ان کا انداز ہی بہت پیارا ہے اور اللہ نے ان کو روحانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہر وقت ماشاءاللہ سے جب بھی ان سے بات کریں وہ اسلام کی بات کریں گے، جب بھی ان سے بات کریں دین کی بات کریں گے، دنیاوی بات بھی کریں گھما پھرا کر وہ دین پہ ہی لے آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی اور علماء اکرام کی نشانی ہوتی ہے۔ جو اچھے عالم ہوتے ہیں وہ دین کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتے۔ دنیا کی بھی اگر بات کریں وہ دنیا کی بات کرتے 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 دین پر لے آتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر دین ہے، دین کے اندر دنیا ہے۔ دنیا اور دین آپس میں الگ نہیں ہے، ایک ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، دین ہی کو پکڑ لیا تو دنیا میں آپ نہیں چل پائیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پکڑ لیا پھر بھی نہیں چل پائیں گے۔ آخرت کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ان سب سامنے رکھتے ہوئے ہم علماء اکرام سے سیکھتے ہیں۔ نور ہدایت کا مقصد بھی ناظرین یہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ بہت بہت شکریہ حضرت۔ باقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کو بتا دوں، ناظرین سورۃ الانفال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً یہ ایک سمندر ہے، قرآن سمندر ہے، بہت سے اس کے اندر موتی، سونا، زیور، پتن کیا کیا سب کچھ قرآن کے اندر ہی تو ہے۔ علماء اکرام سے جانتے ہیں حضرت سورۃ الانفال پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس قابل تو نہیں، قرآن پر گفتگو کرتے اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ سورہ انفال ایک تو یہ بتا دیجیے کہ اس کا نام سورہ انفال کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ اتنے زبردست پلیٹ فارم پر وینس ٹی وی کے اس پروگرام میں نور ہدایت میں فقیر حقیر پر تقصیر ایک دفعہ پھر آپ کی دعوت پر حاضر ہیں۔ اور جہاں تک بات سورۃ الانفال کے نام کی ہے تو بالکل شروع میں ہی یہ لفظ موجود ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ سورت کا آغاز ہی اس عنوان سے ہو رہا ہے، یسألونک عن الانفال۔ اے حبیب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ آ کر آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انفال للہ والرسول، قل الانفال للہ والرسول۔ انفال جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، جو غزوات میں یا کفار کے ساتھ مسلمان جب اعلاء کلمت الحق کرتے ہوئے مارکہ آرا ہوتے ہیں اور اس کی فتح کے بعد جو کفار کا مال ہاتھ آتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال کے بارے میں یہ چونکہ اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے بدر کے مارکے کو گھیر رہی ہے، اور یہ صورت نازل ہوئی ہے مدینہ میں، مدینہ المنورہ میں۔ پہلی صورت مبارکہ جو غزوات کے حوالے سے نازل ہوئی صورت الانفال ہے۔ دوسری سنہ ہجری کے اندر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور خاص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مفسرین بھی حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سال تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا سورہ انفال کے نزول کے بارے میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا نزلت فی یوم بدر او کما قال، یہ سورت جو ہے یوم بدر کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تو جب بدر میں کفار، آپ کو پتہ ہے 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا اور تقریباً 70 کفار قیدی بنائے گئے، اور کثیر کفار کا جو مال تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو جب وہ مال ہاتھ آیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مال کے حوالے سے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کا کیا ہے، کیا ہوگا؟
تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر سورۃ الانفال کی بالکل آغاز میں فرمایا قل الانفال للہ والرسول، اے حبیب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ میدان جنگ میں، میدان غزوہ میں جب بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اچھا، یہی سورۃ الانفال میں آگے 3 رکوع کے بعد 10واں پارہ جب آغاز ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس مقام پر اس انفال کو، مال غنیمت کو کھولا گیا ہے۔ پیچھے اجمالاً بات ہوئی کہ جو ہے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر آگے سورہ انفال کی ان آیات میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم جو میں نے عرض کی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی تقسیم کی کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی یہ حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ چاہے جسے یہ مال دے دے، اور بقیہ جو مال ہے 4 حصے جو ہوں گے، یعنی جتنا مال بھی گویا کہ سپوز 100 اونٹ ہاتھ آئے تو 100 اونٹ میں سے 20 اونٹ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ جسے چاہے رسول عطا فرمائے۔ بقیہ جو 80 اونٹ ہوں گے وہ جو شرکائے غزوہ ہوں گے، جو شرکا ہوں گے اس جنگ کے، ان کے درمیان اپنے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس کی تقسیم یا اس کا مقسم جو ہے پوری تفصیل وہ آگے 10ویں پارے کے آغاز میں اسی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو انفال کو اس لیے سورۃ الانفال کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی، جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ کی طرف وہ ایک زکوٰۃ کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو مال غنیمت اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی روشنی ارشاد فرما دیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس کے فرق کے بارے میں جانیں گے۔ زکوٰۃ تو جیسے کہ الحمدللہ ہماری پہلے بھی کافی دفعہ بات ہو چکی ہے، زکوٰۃ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر وہ مسلمان جو مالی طور پر مستحکم ہے اور جس کا استحکام مال پر سال گزر بھی چکا ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کی اپنی اپنی الگ الگ کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس کے پاس سونا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہے، چاندی ہے تو اس کی الگ کیفیت ہے، اگر اس کے پاس مویشی ہے، مال مویشی ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہے، اور اگر گائے وغیرہ بھینسیں وغیرہ ہیں تو اس کی الگ جو ہے تفصیل ہے۔ اور اگر اس کے پاس سپوز جو ہے اس کے پاس زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، زراعت کرتا ہے تو اس کا عشر ہے، خمس ہے، اس کی الگ تفصیل ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تو الگ سے ایک باب ہے حامد بھائی، جبکہ مال غنیمت کا تعلق صرف غزوے کے ساتھ ہے، صرف جنگ کے ساتھ ہے، کہ جب بھی مسلمانوں کا دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مارکا ہوگا اور اس مارکے کی صورت میں مسلمانوں کو فتح ہو یا مسلمان کسی بھی صورت سے اس مارکے کی بدولت کفار کے مال پر قابض ہو جائے، کفار کا مال ان کے ہاتھ آ جائے، تو وہ جو مال ان کے ہاتھ آ رہا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق مال غنیمت سے نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے، اس کی تفصیل بالکل الگ ہے۔ جی اچھا، تفصیل الگ ہے، فرق تو فرق بتائیں کہ اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن مال غنیمت تو جو بھی شرکا ہیں، غزوہ میں شریک ہیں یا جنگ میں شریک ہیں، ان سب کو مال غنیمت ملے گا، جبکہ زکوٰۃ جو ہے ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، زکوٰۃ جو دینی ہے وہ بھی ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا، غریب ہونا، غیر سید ہاشمی ہونا اس کی ضروری ہے کہ کوئی ہاشمی ہوگا تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اسی طرح کوئی مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جبکہ مال غنیمت میں کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے جس کی اپنی زمینیں ہیں، اگر وہ جنگ میں موجود ہے تو اس کو مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو بھی جو امیر ہے اس کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ اس میں سے مال غنیمت میں کسی اور کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ذوالنورین آپ کا لقب ہے، تو آپ چونکہ آپ کی اہلیہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے آپ غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ نے ارادہ تو کیا مگر حضور نے روک دیا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی بیمار تھی، لیکن جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ تو مال غنیمت کے حصے داروں کی الگ تفصیل ہے، اس میں امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں بوڑھے جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں سید غیر سید کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں تو غریب کو دیا جائے گا، فقیر کو، شرعی فقیر کو مال زکوٰۃ دی جائے گی، امیر کو نہیں دیا جا سکتا، غیر سید کو دی جائے گی، سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا۔ تو جبکہ مال غنیمت میں اس طرح کی کوئی
اچھا حضرت مختصر سے اس کا جواب چاہوں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ سید کے حوالے سے کیونکہ زکوٰۃ کے بعد چل گئی ہے تو سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہاشمی سید کی کیٹیگری مختلف ہوتی ہے نا، ان کے ظاہر سی بات ہے جو شجرہ ہوتا ہے، کیا ہاشمی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی جو شجرے والے سید ان کو دی جا سکتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا ہاشمی سید، تو سید کا جو ایریا ہے، جو اس کا سید کی جو تفصیل ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاشمی سید سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل بنو عباس بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اسی طرح بنو عبد المطلب بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادگان ہیں حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو شہزادے ہیں وہ بھی، مولا علی کے جو اور بیٹے ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین کے علاوہ جو اور بیٹے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مولا علی بھی ہاشمی گھرانے سے ہے۔ سید تو خاص سید جو ہے وہ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ہم مطلقاً سید کہتے ہیں نا تو اس میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، یہ دونوں شہزادے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہستیاں، ان کی اولاد جو ہیں یہ خاص سید کہلاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہاشمی سید کہتے ہیں تو پھر اس میں اولاد علی بھی شامل ہو جاتی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے، اولاد عقیل بھی شامل ہو جاتی ہے، یہ مرکز کہلاتا ہے، یعنی مرکز ہو جاتا ہے، ہاشمی سید پیچھے سے مرکز بن جاتا ہے، یعنی اس میں خاص قسم کے جو سید ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بنو عباس ہے، حضرت مولا علی کی دیگر جو بیٹے ہیں، دیگر بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں کی اور ان سے جو اولاد ہوئی جیسے کہ آوان ہیں یا دیگر ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ ماشاءاللہ آپ نے بالکل واضح کر دیا اور یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ اچھا حضرت، جیسا کہ جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس صورت کے اندر واقعہ موجود ہے، 70 کو واصل جہنم کیا، 70 کم پہ 70 کو قید کیا۔ اچھا، جو قیدی ہوتے تھے یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، صحابہ بھی موجود، تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا تھا؟ کیا سزا دیتے تھے یا ان قیدیوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے تھے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بدر میں تو ایک الگ ہی معرکہ اور ایک الگ ہی تفصیل اس میں جو ہے بدر کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ اگر اس کا پس منظر دیکھیں نا، تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بدر کا جو معرکہ ہے یا سورۃ الانفال میں جو بات کی گئی ہے، سورۃ الانفال میں جا بجا اللہ رب العالمین نے جلال کا اظہار فرمایا، جیسے ایک جگہ پر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو تم تیاری کر لو، جتنی قوت ہو اپنی قوت میں تیار ہو جاؤ، اور گھوڑے اونٹ جتنی جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اس پر ہم نے ابھی پیچھے جو پروگرام کیا تھا انٹرنیٹ کے حوالے سے، میں اس پہ ذرا سی بات کر دوں گا کہ قرآن اور اسلام، آپ نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ اسلام اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے مجاہدین اسلام، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو جو بھی تمہاری قوت ہے۔ تو اس وقت کی جو قوتیں تھیں نا حامد بھائی، وہ تیر تھے، وہ جو ہے تلواریں تھیں، وہ گھوڑوں کا تیار ہونا تھا۔ آج کے دور میں اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، آج کے دور میں ہمارے پاس اسلحے کی صورت میں، مختلف ایٹمی پاور کی صورت میں، اور سوشل میڈیا کے جتنے جو ہے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، یعنی سوشل میڈیا کو ایک وار کے طور پر بھی لوگ یوز کر رہے ہیں نا، جنگ کے طور پر، کہ یہ ایک جو آج کے دور کی نئی جنگ کی صورت ہے اس کے ساز و سامان یہ سوشل میڈیا ہے۔ تو ان تمام میں اس آیت کے تحت اپنے آپ کو تیاری کا مقصد ہے، یعنی انسان جو ہے آج کے دور میں اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے گھوڑوں کو باندھ لے، یعنی اپنی میزائل بالکل سیدھے کر لے، اپنی جو آپ کے ٹینکس ہیں ان کو بھرپور طریقے سے تیار کریں۔ تو ایک بات تو یہ، تو سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کے مقابلے میں بہت جلال ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے نبی ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تم اگر 20 ہوئے نا تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے، تم اگر 20 ہوئے تمہارے سامنے 200 ہوئے تو یعنی اپنے 10 گنا پر بھی تم غالب آ جاؤ گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن یکن منکم 100 یغلبوا 2000، تم 100 ہوگے نا تم 1000 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر ضابطہ بیان کیا۔ اب جہاں اتنی تیاری ہوئی
اتنی تیاری کے ساتھ پھر 13 سال مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو ستایا گیا۔ 13 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ایک سال بھی جب آپ کسی کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ ایک دن کی اذیت بھی انسان کو یاد رہتی ہے ہمیں بھائی، ایک سال نہیں 13 سال تک اذیتیں دی گئی مسلمانوں کو، تکلیف دی گئی، یہاں تک تکلیف دی گئی کہ انہوں نے اپنا وہ آبائی شہر مکہ المکرمہ چھوڑ دیا۔ مکہ المکرمہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی وجہ سے اذیتیں ہونے کی وجہ سے، ظلم و ستم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا آبائی گھر، اپنے مال مویشی، اپنا سارا جو جائیدادیں تھی سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کی۔ لیکن ہجرت ایسے تو نہیں، خوشی سے نہیں کی نا، اذیتیں برداشت کر کے، اذیتوں سے تنگ آ کر گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کی۔ اب ہجرت کے بعد یہ موقع آیا کہ وہ کفار، وہ دشمن سامنے ہے اور دشمن اب ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی اپنے صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے۔ ان قیدیوں کے ساتھ مختلف آراء آئیں، جذباتی صحابہ کرام بھی تھے اور اس کے علاوہ عام صحابہ کرام، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی آزادی لے سکتا ہے، کچھ رقم کسی کے ذریعے تھرو جمع کروا سکتا ہے تو وہ جمع کروا دے، نہیں تو کسی کی سزا یہ مقرر کی کہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رحمت کا دریا کتنا جو ہے نا ان پر چھم برس رہا تھا، ان پر رحمت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے راہیں آسان کر دی۔ یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پر، آج اسلام ان پر پھر بھی رحمتیں کر رہا ہے۔ اچھا حضرت، یقیناً ہمیں سبق بھی ملتا ہے، تو سورہ انفال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انفال سے اسباق تو بہت سارے ہیں کیونکہ پوری صورت ہے، آدھے پارے پر محیط صورت مبارکہ ہے، لیکن ایک جو اس میں بڑا سبق ملتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین نے شروع میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اگر اس شروع کی جو 3-4 آیات ہیں ان کو ہم ذہن نشین کر لیں اور اس سبق کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، پیچھے بات غنیمت کی ہوئی، یہ رسول تمہیں جو بھی غنیمت دے دیں، جو بھی عطا کر دیں، اس پر اللہ سے ڈرو، بس اس پر وہ لے لو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح قائم رکھو۔ مال ہی وہ سبب ہے جو مسلمان کو مسلمان کا دشمن بناتا ہے، سب سے بڑا سبب مال ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ قرآن کا پہلا پیغام یہ ہے اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح رکھو۔ ٹھیک ہے حمید بھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ 2 بھائی ساتھ ہوں یا 2 بندے ساتھ ہوں، ان کے درمیان کوئی خلیش نہ ہو، ان کے درمیان کوئی کجی نہ واقع ہو، ان کے درمیان کوئی اختلاف واقع نہ ہو۔ جس طرح 2 برتن کہا جاتا ہے نا، 2 برتن بھی ساتھ میں ہو تو آواز آتی ہے ان کے ٹکرانے کی، تو اسی طرح 2 انسان بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر صلح کیسے قائم رکھنی ہے؟ آپ نے کسی نے بیک پر جانا ہے، کسی نے معاف کرنا ہے، پہلی بات تو یہ۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اگلی بات واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، یقین ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قائم رکھو۔ آگے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام سنیں نا تو ہمارے دل نرم پڑ جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اس ہستی کو جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے، کل بروز قیامت جواب دینا ہے۔ وجلت قلوبہم، اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، یہ ہم اپنا مزاج بنا لیں۔ فرمایا جب ان ایمان والوں پر آیات تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یار میں قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جذبات تازہ ہو گئے، میرے آنسو روا ہو گئے، یہ ایمان کی تازگی کی علامت ہے۔ یہ کیفیت ہم اپنے اوپر طاری کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور آخری بات وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بدر میں سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313 ہے، ان کے پاس تیاری بھی کچھ نہیں ہے، کچھ تیاری بھی نہیں ہے، لیکن یہ توکل ہی تھا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, हुजूर के कदमों से कदम नक्शे कदम पर चलते हुए पीछे पीछे आपकी इत्तिबा में गए और वो 313,000 पर गालिब आ गया। वजह क्या थी? अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फिर फरमाया आखिरी सिफ़त अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। बेनमाजी का ईमान मजबूत नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि बेनमाजी काफिर है, नहीं, बेनमाजी का ईमान मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज ही वो जरिया है जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से मिला देता है। जो आपका तार है ना, ईमान का तार, उसकी सफाई जो है ना वो नमाज है। जैसे लोहा होता है ना, लोहे को जंग लग जाता है तो आप रेग माल वगैरह से या किसी कपड़े वगैरह से उसकी सफाई करते हैं। तो जो हमारा ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक, रूहानियत का ताल्लुक, इसकी सफाई का बेहतरीन और बड़ा जरिया जो है वो नमाज है। और नमाज कोई नहीं पढ़ता, इसके अलावा कोई जरिया तलाश करता है तो वो किसी अलग ही रास्ते में करता रहे, उसको वो राह मिल नहीं सकती, क्योंकि नमाज तो कुंजी है। नमाज तो कुंजी है, बाकी राहें तो जन्नत में आला मकाम पाने के लिए जन्नत का दरवाजा ही खुलेगा तो नमाज से खुलेगा। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। तो इसलिए जो है अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको दिया है वो आगे देते हैं। इससे मुराद रिज़्क़ नहीं है, सिर्फ रिस्क नहीं है जी, बल्कि सब कुछ है। जो कुछ आपको दिया हुआ है, आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, आप आगे दें। जैसे आप में इल्म है, आप आगे पहुंचा रहे हैं। जिसके पास कोई फन है वो आगे पहुंचाएं, जिसके पास जो फन है वो अपने लोगों को मजबूत करें, अपनी उम्मत को मजबूत करें। कोई सोशल मीडिया में बहुत माहिर है तो क्लासें लें, अपने पास लोगों को जमा करके उसकी फ़वाइद बताएं, उसके तरीक़ेकार बताएं कि इस मैदान में हम किस तरह फ़ायदा हासिल करेंगे। कोई ड्राइवर है तो वो ड्राइवरी दूसरे को सिखाएं, कोई टेलर है तो टेलरी दूसरों को सिखाएं। यानी जिसके पास जो फन है वो सिखाएं, कंजूसी नहीं करें, क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं सिखाया, अल्लाह ने सिखाया है, हमें खुद से नहीं आया, अल्लाह ताला ने अता किया है। तो अल्लाह ही फरमाता है मेरे बंदे वो हैं जो मेरा दिया हुआ रिस्क आगे बांट देते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही मोमिन हैं, यही हक परस्त हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, अल्लाह की बारगाह में इनके लिए बड़े दर्जे हैं और बड़ा, वलहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है और इज़्ज़त वाला रिस्क इनका इंतज़ार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इज़्ज़त वाला रिस्क इनका इंतज़ार कर रहा है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, रौनक बढ़ा देते हैं प्रोग्राम की। नाज़रीन आपसे गुजारिश, मुफ्ती साहब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ने सलामतियाँ नसीब फरमाए, ताकि इसी तरह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में और जो वाक़यात इस्लाम को फ़तह हासिल करने में, किरदार अदा करने में वाक़यात सामने आते हैं, मुफ्ती साहब बताते हैं, हमें सुनकर बड़ी खुशी होती है और हमारा फ़ख्र से सर बुलंद होता है और हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा होता है। हम बेनमाजी हैं तो नमाज की तरफ लग जाते हैं। उलमा इकराम की सोहबत हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपसे गुजारिश, अपना, अपने अहल-ओ-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।